جاہلیت میں جب عرب معاشرہ اپنے قوم، قبیلے اور خاندان کو دوسروں سے افضل، اعلیٰ، بہتر سمجھتے تھے، دوسروں کو ذلیل اور حقیر سمجھتے تھے، نفرت اور حسد کی آگ میں کئی کئی سال جلتے رہتے، انتقامی کارروائیوں میں خاندان کے خاندان تباہ و برباد ہو جاتے تھے، اس معاشرے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحدت، مساوات، پیار، محبت، امن، سلامتی کا درس دیا، ان کو ایمان کی بنیاد پر ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا، 360 بتوں سے پھیر کر ایک اللہ وحدہ لا شریک کے حضور سجدہ ریز ہونے کا درس دیا، اور اس حقیقت سے آگاہ کیا کہ تم سب ایک باپ حضرت آدم علیہ السلام اور ایک ماں حضرت حوا علیہ السلام کی اولاد ہو۔ پھر اونچ نیچ کیسا ہے، پھر اچھا برا کیسا ہے، اشرف اور ارذل کیسا ہے؟ فرمایا کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر، کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی فوقیت نہیں ہے الا بالتقوی۔ ہاں، شرافت ہو، فضیلت ہو، عزت اور کرامت ہو، وہ تقوی کی بنیاد پر ہے۔ معیار ایک ہے اور وہ ہے تقوی۔ جو جتنا متقی ہوگا اللہ کے حضور وہ اتنا ہی شرف والا ہوگا، عزت والا ہوگا۔ بتانے رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ ایرانی رہے باقی، نہ تورانی نہ افغانی۔ علامہ محمد اقبال نے بھی آج کے دور کے مسلمان کو اسی نظریے کی طرف بلایا ہے جس کی دعوت 1443 سال پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ رنگ و نسل، زبان، قومیت کے بتوں کو ریزہ ریزہ کر کے واپس اسلام کے خوبصورت صاحبان کے نیچے جمع ہو جاؤ۔ اجتماعیت کی بنیاد اسلام ہو، کیونکہ ہماری فکر ایک ہے، عمل ایک ہے، دستور ایک ہے، منشور ایک ہے، اصول ایک ہے، ہمارا اللہ، رسول، کتاب، قبلہ ایک ہے۔ مگر افسوس، صد افسوس، آج ہم لسانی بنیاد پر تقسیم ہے، سندھی، پٹھان، بلوچی، پنجابی، کشمیری، سرائکی۔ آج ہم مذہبی بنیادوں پر تقسیم ہے، سنی، وہابی، دیوبندی، شیعہ میں۔ آج ہم سیاسی بنیادوں پر تقسیم ہے، کوئی مسلم لیگ، کوئی پیپلز پارٹی، کوئی تحریک انصاف، کوئی ایم کیو ایم تو کوئی کسی اور جماعت میں۔ اس گروہ بندی اور فرقہ بندی کی وجہ سے ہماری طاقت، قوت، پاور کمزوری میں تبدیل ہو گئی ہے۔ ہمارا رعب اور دبدبہ دشمن پر، طاغوتی قوتوں پر ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اگر عزت، شرافت، فضیلت چاہیے تو پھر ایرانی، تورانی، افغانی بن کر نہیں، بنگالی، پاکستانی، ہندوستانی بن کر نہیں، بلکہ اپنی شناخت ایک سچے مسلمان کی صورت میں کروانی ہوگی۔ صحابہ کرام کی طرح اسلام پر عمل پیرا ہونا ہوگا۔ قرآن کا پیغام 4 دانگ عالم پھیلانا ہوگا۔ قرآن کو نہ صرف سینے سے لگانا ہوگا بلکہ اس کے احکام پر عمل کرنا ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح صحابہ نے محبت کی تھی اس طرح محبت کرنی ہوگی۔ آپ کی عزت پر، ناموس پر اپنی جان، مال، عزت، آبرو قربان کرنے کا جذبہ پیدا کرنا ہوگا، اور وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کا جھنڈا دوبارہ اٹھانا ہوگا، تاکہ امت پھر سے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر اپنے حقیقی مشن کی طرف قدم بڑھائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے پیچھے چھوڑا۔